على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز سادات ذوی الاحترام معزز علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله.
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس محفل کا انعقاد میر میراں پیر پیراں محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے اس محفل کو موصوف کیا گیا، اور مقصد وہ تقریب سعید جسے ہم نکاح اور شادی کہتے ہیں، اس تقریب سعید میں فیض حاصل ہو، برکتیں حاصل ہو، اس بننے اور ہونے والے رشتے میں استحکام ہو، بچوں کے نصیبے کو بلندی ملے، ان کے آنے والی زندگیاں خوشیوں میں گزریں۔ ان سب تمام تمناؤں کے ساتھ محبوب سبحانی کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے کہ اس محفل کی برکتیں سے ان بچوں کے نصیبے بلند ہو جائے۔ یقیناً یہ فکر اور ایسی محفل کا انعقاد قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سوچ کر یہ محفل لی، اور ان کا یہ سوچنا بالکل حق ہے انشاءاللہ مولا تعالی۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج تو ہم سید الصالحین کے ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس فقیر اشرفی گدائے وجدانی کا یقین بولتا ہے کہ ان بچوں کی آنے والی زندگی غوث اعظم کے فیضان کے سائے میں گزرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان کے زندگی کو خوشیاں حاصل ہوں گی۔ حضرات، میری ایک عادت ہے، عادت کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب تک یہ دل، یہ زبان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت نہیں پیش کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ تو میں محبت سے نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرما لیں۔ دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں، سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں، سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ یا رب میں تہی دست ہوں، محروم نہ رکھنا، یا رب
تہی دست ہوں محروم نہ رکھنا خیرات 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 رخ صلی اللہ مانگ رہا ہوں خیرات رخ صلی اللہ مانگ رہا ہوں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں. اور یہ شعر بھی محبت سے سماعت فرما لے. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں. یا رب تو مجھے غیر سے رسوا نہ کرانا. یا رب تو مجھے غیر سے رسوا نہ کرانا. مجرم ہوں مجرم ہوں مجرم ہوں مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں. مجرم ہوں مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے. یہ شعر صرف ایک شعر ہی نہیں بلکہ آج کے زمانے میں ایک حقیقت بن گیا ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ شعر کے ذریعے سماعت فرمائے. گستاخ نبی کے لیے اب اپنے خدا سے گستاخ نبی کے لیے اب اپنے خدا سے میں حضرت موسیٰ کا عصا مانگ رہا ہوں. میں حضرت موسیٰ کا عصا مانگ رہا ہوں. دن رات مدینے دعا مانگ رہا ہوں. ایک بار اور جی لگا لے ذرا محبت سے درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. درود پاک پڑھ لیا فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا ذہن کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا زبان کو طہارت مل گئی. اور درود پاک پڑھ لیا
لبوں کو حلاوت مل گئی، درود پاک پڑھ لیا قلب کو استقامت مل گیا، اور درود پاک پڑھ لیا زندگی کو زندگی مل گئی۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ جو ہمارے علماء، اکابرین، مشائخین، اولیاء دین ہم سے یہ کہتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو، ارے کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، جب خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو، ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو اور رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اولیاء دین ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ کے مقبول ہوتے۔ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، رب کی بارگاہ میں تمہیں دعا کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو پیش کرنا ہے، اپنی آرزوؤں کو رکھنا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، دعا کرنی ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ترتیب ہمیں دیتے ہیں نا کہ پہلے درود پھر دعا پھر درود، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں، جیسے ہی درود کے کلمات زبان سے نکلے فرشتوں کی جماعت آسمان میں زمین پہ اتر آتی ہے، آسمان سے زمین پر فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اور زبان سے نکلے ہوئے درود کے ہر کلمات کو چن لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ ادھر درود، بیچ میں آپ کی دعا۔ اس لیے کہ فرشتے جب درود کے کلمات اٹھانے آئے، چاہے ادھر سے اٹھائیں چاہے ادھر سے اٹھائیں، دو درودوں کے بیچ میں ساتھ ساتھ تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے، تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے۔ جب درود پاک کی عظمت کو آپ اس نحس سے سمجھے میرے پیارے، تو ایک بار جی لگا کے دل سے محبت سے درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله۔ میں نے آج جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع قرار دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ الا، خبردار، ہوشیار، بی کانشیس، بی الرٹ۔ اللہ ہمیں بھی کانشیس کر رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ مولا یہ ہمیں خبردار ہوشیار کیوں کر رہا ہے؟ بات بڑی اہم ہے، خاص بات ہے، اس لیے خبردار ہوشیار کر رہا ہوں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ مولا اہم بات کیا ہے؟ یہ میرے دوست ہیں۔ اللہ ان اولیاء اللہ بی کانشیس، بی الرٹ، دیز آر مائی فرینڈز، یہ میرے دوست ہیں۔ اپنے دوستوں کا تعارف کرا رہا ہے، اور ایسے نہیں کرا رہا، ہوشیار کر کے کرا رہا ہے، خبردار کر کے کرا رہا ہے۔ تو جو بات خبردار اور ہوشیار کرا کے کی جائے وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ اور بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں۔
تو جن کا انٹروڈکشن، جن کو انٹروڈیوس رب اتنے پریپریشن سے، اتنے اہتمام سے کرائے، تو ظاہر ہے وہ بڑے اہم لوگ ہوں گے، بڑے خاص لوگ ہوں گے۔ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ ہی آگے فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ولیوں کو، اللہ کے دوست بندوں کو، ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ارے ہم نے تو مطاف میں سجدے میں سر رکھ کر غوث اعظم کو خشیت کے ساتھ سجدے میں سر رکھ کر روتے دیکھا ہے۔ یہ خوف سے رونا یہ ڈر کی علامت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولیوں میں خوف ہی نہیں، اور غوث اعظم کو تو خوف سے مطاف میں سر رکھ کر سجدے میں رب کی بارگاہ میں روتے دیکھا۔ تو ولیوں میں خوف بھی دیکھا، غم بھی دیکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ولیوں میں خوف نہیں، غم نہیں، اور آگے یہی قرآن کہتا ہے، توجہ دیجیے گا، یہی قرآن کہتا ہے کہ اور موسیٰ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، تو نبی میں خوف، اور ایوب روئے، رونا غم کی علامت، ڈرنا خوف کی علامت۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نبی خوف بھی کھائے، نبی روئے بھی، غم بھی۔ تو نبیوں میں خوف بھی، نبیوں میں غم بھی، اور ولیوں میں خوف نہیں، نبیوں میں غم نہیں۔ تو نبوت افضل ہے کہ ولایات؟ نبوت افضل ہے۔ تو نبیوں میں خوف و غم دونوں قرآن ہی کہہ رہا ہے، اور ولیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ سمجھو اس چیز کو، خوف و غم ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، ہر انسان میں خوف و غم ہے۔ پھر یہاں اللہ کس خوف و غم کی نفی کر رہا ہے؟ دراصل اللہ اپنے ان دوستوں کا مقام بتا رہا ہے کہ یہ میرے دوست ایسے ہیں کہ جب یہ میری یادوں میں کھوتے ہیں، میرے ذکر و فکر میں مستغرق ہو جاتے ہیں، میرے عشق میں ڈوب جاتے ہیں، میری یادوں میں کھو جاتے ہیں، تو میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ساری دوریاں دور کر دی جاتی ہیں، سارے پردے گرا دیے جاتے ہیں، سارے حجابات مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ میرے جلووں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اس وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، اس وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ وگرنہ خوف اور غم تو انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت فرمایا۔ تو اللہ پاک اپنے ولیوں کا مقام بتا رہا ہے، یہ دوست میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ میری یادوں میں کھوتے ہیں تو میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، یہ ہوتے ہیں۔ اب ان ولیوں کے حوالے سے اب سوال یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ ہے نا؟ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ولی اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولیوں کو پہچاننا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ ارے جسے ہم پہچانیں گے ہی نہیں تو اس سے فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ اور جب فائدہ ہی نہیں ہوگا تو اس کو ہمارے بیچ رب کو رکھنے کا مطلب کیا؟ آپ اسے ذہن بنا لو، اگر ولایت پہچان کی چیز نہ ہوتی تو ہمارے کس کام کی؟ یہاں جو یہ بات کہی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے کہی جاتی ہے کہ ولیوں کے مقام کو کون سا ولی کس مقام پر ہے اس کو ایک ولی ہی پہچان سکتا ہے، ورنہ ولایت تو پہچانی ہی جائے گی، نہیں پہچانی جائے گی تو فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ کون لوگ ہیں جو دوست ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں؟ اللہ ہی ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی کے ہر لمحہ رب سے ڈرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ رب سے ڈرتے رہے۔ اب آپ کسی کو اگر آسمان میں بھی اڑتے ہوئے دیکھ لینا نا
تو فوراً نہ ولی کہنا نہ کرامت کہنا، پہلے دیکھنا کہ ایمان والا ہے کہ نہیں۔ ایمان والا مل جائے تو پھر دیکھنا تقوی والا ہے کہ نہیں۔ تو جہاں ایمان و عمل تقوی مل جائے تب سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ولی ہو اور یہ اس کا ہواؤں میں اڑنا اس کی کرامت ہو۔ اگر ایمان و عمل میں کوئی چیز ایک نہ ہو تو سمجھ لینا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، استدراج ہو سکتا ہے، جادوگری ہو سکتی ہے، ہپناٹزم ہو سکتا ہے، ٹیلی پیتھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرامت نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھے نا؟ اس لیے کہ کرامت اسی سے ہوگی جو اللہ کا دوست ہوگا، اور اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں؟ کہ جو ایمان لائے اور جو زندگی کے ہر لمحہ رب سے ڈرتے رہے، رب سے ڈرتے رہے۔ لیکن ایک بات اور اس میں ہے کہ تقوی کی زندگی، اس میں بھی غور کی بات یہ ہے کہ خلوت کا تقوی اور ہے، جلوت کا تقوی اور ہے۔ محفلوں میں بیٹھ کر تو سبھی متقی ہو جاتے ہیں، تنہائیوں میں یہ تقوی والا ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے یہ تو جان جاؤ گے۔ لیکن یہ ہر لمحہ رب سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ محفلوں میں تو ڈرتا ہے، تنہائیوں میں ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ یہ کیسے جانو گے؟ تو پیارے اسلام ہے اسلام، اس نے اس تشنگی کو بھی برقرار نہیں رکھا، اس کا بھی حل نکالا۔ کیسے جانو گے کہ رب سے ہر لمحہ ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ مفسر اعظم کی بارگاہ میں، رحمت عالم کی بارگاہ میں آؤ، آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو آقا نے اس کا بھی فارمولہ پیش کر دیا۔ آقا نے فرمایا کہ سنو، اس شخص کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہ کہو جب تک کہ 3 معاملات نہ کرو۔ ایک، اسے اپنا پڑوسی بنا لو۔ 2، اس کے ساتھ سفر کر لو۔ 3، اس کے ساتھ لین دین کر لو۔ ایک پڑوسی سے پڑوسی کی حالت چھپتی نہیں ہے، گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، وہ پڑوسی سب جانتا ہے۔ سفر کر لو، عادت کا پتہ چل جائے گا۔ کسی محفلوں میں نماز پڑھتا ہے کہ سفر میں بھی پڑھتا ہے، سفر میں وہی نماز پڑھے گا جس کی گھر میں پڑھنے کی عادت ہوگی۔ لین دین کر لو، نیت کا پتہ چل جائے گا۔ اب پیارے آپ بھی اس کسوٹی کو لے کر نکل پڑو میدان میں، بھرم کھل جائے گا۔ جتنے لوگوں کو ولی سمجھتے ہو اس کسوٹی پہ پرکھ لینا، سارا بھرم کھل جائے گا۔ یاد رکھو یہ اللہ کے دوست بندے، رب کے دوست، کمال ہوتا ہے آج جسے دیکھو آپ ولی بنا دیتے۔ یہ تو عجیب بات ہو گئی، آپ سڑک چلتے ہوئے کسی آدمی سے کہو کہ بھائی یہ محمود میاں کا دوست ہے، ارے میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بنائیں گے؟ آپ بولو نا، میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بناؤ گے؟ ارے میں جانتا ہی نہیں آپ دوست بنا رہے ہو۔ تو رب کا دوست رب بنائے گا کہ آپ بناؤ گے؟ یاد رکھو رب کو کوئی بھی قانون اس کی مرضی کو پابند نہیں کر سکتا، وہ مالک ہے۔ اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑا پریویلیج، اس سے بڑا ریوارڈ، اس سے بڑا آنر، اس سے بڑا رسپیکٹ، اس سے بڑا آدر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ بے نیاز مالک ہو کر کسی بندے کو اپنا دوست ہے۔ یہ اعزاز رب کے فضل سے ملتا ہے، فضل سے ملتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی میاں آپ کو کیا پسند ہے؟ نیکی پسند ہے، ایمانداری پسند ہے، دیانتداری پسند ہے، تقوی پسند ہے، کام کی پابندی پسند ہے، برائیوں سے بچنے والی عادت پسند ہے، تو میاں یہ ساری خوبیاں مجھ میں ہیں، اپنا دوست بنا لیجیے۔ کیا لازمی ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لوں؟ بھائی آپ کی یہ سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے، آپ نیک خو ہو، نیک خصلت ہو، نیک کردار ہو، صاحب عمل ہو، اللہ مبارک کرے دنیا و آخرت میں اس کا اجر دے آپ کو۔ لیکن یہ کہاں لازم آتا ہے کہ میں آپ کو دوستی بنا لوں؟ ارے دوست بنانا تو میری مرضی ہے۔ اس لیے ہر عالم، ہر متقی ضروری نہیں کہ اللہ کا دوست ہو، یہ اس کے فضل کی بات ہے۔
لیکن یہ صحیح ہے کہ جو دوست ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، وہ متقی بھی ہوگا، یہ صحیح ہے میرے پیارے۔ اس لیے یہ اپنی عادت بدلو، اللہ کے اختیار میں اپنے اختیار کا استعمال مت کرو، ورنہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، گمراہی تو مل جائے گی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یاد رکھو یہ اولیاء کرام بڑے خاص لوگ ہیں، بڑے اہم لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کا تعارف جب اتنے اہتمام سے کرایا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بڑے خاص لوگ ہوں گے، اور ان کا کام بھی بڑا خاص ہوگا، کام بھی بڑا خاص ہوگا۔ اللہ نے ان کو روئے زمین پر کسی بڑے اہم کام کے لیے رکھا ہوگا۔ جب اتنے اہتمام سے اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے تو ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا رول بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کا کام بس یہی ہے کہ ان کے پاس جایا جائے، قرض میں ڈوبے ہوئے قرض سے نجات مانگی جائے، بے اولاد ہے اولاد کی نعمت مانگی جائے، پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے زندگی کی بہاریں مانگی جائے، زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں زندگی کی مسکراہٹیں مانگی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کا یہی کام ہے، لیکن پیارے میں بتا دوں آپ کو، اللہ نے اولیاء کرام کو صرف اس کام کے لیے نہیں رکھا ہے۔ یہ جو آپ جاتے ہو نا، یہ صحیح ہے کہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بلکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہمیں روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھتے ہیں، ہماری حالت پر ان کو رحم آ جاتا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی محبوبیت و مقبولیت کے صدقے ان کی دعائیں سن لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے، ان بارگاہوں سے یہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے صرف اسی کام کے لیے ان کو نہیں رکھا ہے۔ یہ ان کا مین ورک نہیں ہے، یہ ان کا ایڈیشنل ورک ہے، جزوی ورک ہے، یہ ان کا مین ورک نہیں ہے۔ تو ان اولیاء کرام کا مین ورک کیا ہے؟ ان کا مین رول کیا ہے؟ اللہ نے کس کام کے لیے ان کو روئے زمین پر رکھا ہے؟ میرے پیارے سنو، یہ اولیاء کرام بڑے اہم لوگ ہیں، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہے، ان کا رول بھی بڑا اہم ہے۔ میں انتہا کی بات کروں کہ جب تک ایک بھی اللہ کا دوست بندہ زمین پر ہے، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب تک ایک بھی انسان روئے زمین پر زندہ ہے، اللہ کے ان دوست بندوں کی ضرورت باقی ہے۔ یہ اتنے اہم لوگ، تو پیارے جب اہم لوگ ہیں تو ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا۔ تو کام کیا ہے ان کا اہم؟ پیارے ان اللہ کے دوست ولیوں بندوں کا کام اہم یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کسی ایسے حالات میں کہ وہ حالات تشدد کے ہوں، وہ حالات جابریت کے ہوں، وہ حالات ظلم کے ہوں، وہ حالات دہشت کے ہوں، وہ حالات آمریت کے ہوں، وہ حالات غیریت کے ہوں، وہ حالات اجنبیت کے ہوں، کسی ایسے حالات میں جب ایک مسلمان اپنے لیے یہ سمجھنے لگے کہ ایسے تشدد کے ماحول میں، ایسے ظلم کے ماحول میں، ایسی آمریت کے ماحول میں، ایسی غیریت کے ماحول میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا جب ایک مسلمان اپنے لیے ناممکن سمجھنے لگے، ناممکن سمجھنے لگے، تو بس پیارے وہیں سے اللہ کے دوست بندوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے اللہ کے دوست بندوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ظلم کے ماحول میں، ایسی اجنبیت کے ماحول میں، ایسی غیریت کے ماحول میں، ایسے تعصب کے ماحول میں پہنچ کر اور اسلام کے احکام پہ عمل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے دنیا والوں سنو، یہ اسلام ہے، اسلام، اس پہ عمل کرنا ہر ماحول میں ممکن ہے، ہر زمانے میں ممکن ہے۔ زمانہ چاہے ظلم کا ہو، زمانہ چاہے غیریت کا ہو، زمانہ چاہے عصبیت کا ہو، زمانہ چاہے تعصب کا ہو، ہر ماحول میں اسلام پہ کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے، کسی بھی ماحول میں ناممکن نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام
یہ اولیاء کرام عمل کر کے اس پر یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا عرب میں بھی ممکن ہے، سعودیہ میں بھی ممکن ہے، مکے میں بھی ممکن ہے، مدینے میں بھی ممکن ہے، جارڈن میں بھی ممکن ہے، سیریا میں بھی ممکن ہے، ارے بھارت میں بھی ممکن ہے، کولمبو میں بھی ممکن ہے، بنگلہ دیش میں بھی ممکن ہے، ملیشیا میں بھی ممکن ہے، انڈونیشیا میں بھی ممکن ہے، ارے یہ اسلام ہے اسلام، اس پر عمل کرنا چائنا میں بھی ممکن ہے، کوریا میں بھی ممکن ہے، تائیوان میں بھی ممکن ہے، سوئٹزرلینڈ کی برف پوش پہاڑیوں میں بھی ممکن ہے، فرانکفرٹ میں بھی ممکن ہے، جرمنی میں بھی ممکن ہے، بیلجیم میں بھی ممکن ہے، یونائیٹڈ کنگڈم میں بھی ممکن ہے، سوویت یونین رشیا میں بھی ممکن ہے، یونائیٹڈ اسٹیٹ میں بھی ممکن ہے۔ ارے یہ اسلام ہے اسلام، یہ کوئی اور مذہب نہیں کہ کاشی و متھرا میں تو ممکن ہو لیکن UK میں ممکن نہ ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر ماحول یہ ہے۔ ہر زمانے میں ممکن، یہ اولیاء کرام کا مین رول ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، خواجہ جب بھارت میں آئے نا، کیا لے کر آئے تھے؟ کوئی ارمڈ ڈویژن لے کر آئے تھے، کوئی بہت بڑی آرمی لے کر آئے تھے، آرمز ایمونیشن لے کر آئے تھے، ایٹمک پاور لے کر آئے تھے، پیٹریاٹ اسکواڈ میزائل تھے کیا، بمبر ایئر کرافٹ لے کر آئے تھے کیا؟ اکیلے آئے۔ کیا لے کر آئے؟ بوریائے رشد و ہدایت لے کر آئے، تنہا آئے۔ اور جہاں آئے کوئی جاننے والا تھا کیا؟ کوئی تھا نہیں، اجنبی ملک، اجنبی لوگ۔ ارے پورے بھارت میں خواجہ کہیں بھی آ جاتے، یہ اجمیر کیوں آئے؟ ارے یہاں کا راجا تو بڑا ہی کروڑ تھا، اس کی رعایا اس کی آتنک سے پریشان تھی، ایسے دیش میں ایسے راجا کے ملک میں ہی خواجہ آئے؟ ارے کہیں آ جاتے، کوئی جاننے والا نہیں، لباس الگ، کھان پان الگ، زبان الگ، خواجہ کی زبان بھی سمجھنے والا کوئی نہیں، لباس الگ، اجنبیت ہی اجنبیت۔ خواجہ آئے اور کہاں آئے؟ اجمیر، اور بوریائے رشد و ہدایت بچھا دیا۔ کہاں؟ جہاں راجا کا اونٹ بیٹھتا تھا۔ صبح ہوئی، اونٹ لے کر اونٹ کا چرواہا راجا کا آیا، دیکھا کہ ایک مہاپروش بیٹھے ہوئے، غور سے دیکھا کہ ان کی ویش بھوشا بھی الگ، ان کی شکل و صورت بھی الگ، یہ تو ہمارے دیش کے نہیں لگتے۔ وہ قریب گیا، کہا مہاراج آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں تو راجا کا اونٹ بیٹھتا، یہاں کیسے آپ بیٹھ گئے؟ اب خواجہ سے پوچھو، آپ کی لینگویج تو پرشین تھی، یہ زبان کیسے سمجھ گیا؟ خواجہ نے کہا اچھا سمجھے تو سمجھے، جواب بھی دے دیا۔ کہا تیرا راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے؟ ایک اونٹ کھڑا تھا، کہا بھائی تو بیٹھ جا، میں اٹھ جاتا۔ تو بیٹھ گیا، میں اٹھ جاتا، اونٹ بیٹھ گیا۔ شام ہوئی، وہ چرواہا آیا، اونٹ کو اٹھایا، اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ روز بٹھاتا تھا، روز اٹھاتا تھا، اونٹ اٹھ جاتا تھا، آج نہیں اٹھ رہا۔ دوڑا دوڑا راجا کے پاس گیا، مہاراج پتہ نہیں ایک اونٹ کو کیا ہو گیا ہے کہ آج اٹھاتا ہوں تو اٹھتا ہی نہیں، چل کے تو برابر گیا تھا لیکن اب اٹھتا نہیں ہے۔ راجا نے پوچھا کون بٹھاتا تھا کون اٹھاتا تھا؟ کہا مہاراج روز میں بٹھاتا تھا، میں ہی اٹھاتا تھا، لیکن آج میں نے نہیں بٹھایا۔ ڈنڈے مارے، ٹھوکریں ماری، گالیاں بکی، اونٹ نہیں اٹھا۔ اب اونٹ سے پوچھو روز اٹھتا تھا، آج تیرے کو اٹھنے میں کیا پرابلم ہو گئی؟ گالیاں کھالی اٹھا کیوں نہیں؟ مار کھایا اٹھا کیوں نہیں؟ ٹھوکریں کھائی اٹھا کیوں نہیں؟ تو اونٹ سے پوچھو گے نا تو اونٹ بھی یوں جواب دے گا، ارے ظالم سن تو صحیح، جسے خواجہ بٹھا دے کس میں دم ہے کہ وہ اسے اٹھا دے؟ کس میں دم ہے؟ اے بھارت کے سنی مسلمانوں غم مت کھاؤ، یہی تو کہتا ہوں غم مت کھاؤ۔ بڑا سمان
اس سے بڑا آدر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ بے نیاز مالک ہو کر کسی بندے کو اپنا دوست ہو. یہ اعزاز رب کے فضل سے ملتا ہے، فضل سے ملتا ہے. اب کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی میاں آپ کو کیا پسند ہے؟ نیکی پسند ہے، ایمانداری پسند ہے، دیانتداری پسند ہے، تقوی پسند ہے، کام کی پابندی پسند ہے، برائیوں سے بچنے والی عادت پسند ہے، تو میاں یہ ساری خوبیاں مجھ میں ہے، اپنا دوست بنا لیجیے. کیا لازمی ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لوں؟ بھائی آپ کی یہ سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے، آپ نیک خو ہو، نیک خصلت ہو، نیک کردار ہو، صاحب عمل ہو، اللہ مبارک کرے دنیا و آخرت میں اس کا اجر دے آپ کو. لیکن یہ کہاں لازم آتا ہے کہ میں آپ کو دوستی بنا لوں؟ ارے دوست بنانا تو میری مرضی ہے. اس لیے ہر عالم، ہر متقی ضروری نہیں کہ اللہ کا دوست ہو، یہ اس کے فضل کی بات ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ جو دوست ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، وہ متقی بھی ہوگا. یہ صحیح ہے میرے پیارے. اس لیے یہ اپنی عادت بدلو. اللہ کے اختیار میں اپنے اختیار کا استعمال مت کرو، ورنہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، گمراہی تو آ جائے گی. آپ سمجھ گئے نا؟ یاد رکھو یہ اولیاء کرام بڑے خاص لوگ ہیں، بڑے اہم لوگ ہیں. اللہ نے ان کا تعارف جب اتنے اہتمام سے کرایا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بڑے خاص لوگ ہوں گے، اور ان کا کام بھی بڑا خاص ہوگا، کام بھی بڑا خاص ہوگا. اللہ نے ان کو روئے زمین پر کسی بڑے اہم کام کے لیے رکھا ہوگا. جب اتنے اہتمام سے اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے تو ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا رول بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کا کام بس یہی ہے کہ ان کے پاس جایا جائے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض سے نجات مانگی جائے، بے اولاد ہے اولاد کی نعمت مانگی جائے، پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے زندگی کی بہاریں مانگی جائے، زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں زندگی کی مسکراہٹیں مانگی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کا یہی کام ہے. لیکن پیارے میں بتا دوں آپ کو، اللہ نے اولیاء کرام کو صرف اس کام کے لیے نہیں رکھا ہے. یہ جو آپ جاتے ہو نا، یہ صحیح ہے کہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بلکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. یہ ہمیں روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھتے ہیں، ہماری حالت پر ان کو رحم آ جاتا ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اللہ پاک ان کی محبوبیت و مقبولیت کے صدقے ان کی دعائیں سن لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے. یہ صحیح ہے، ان بارگاہوں سے یہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے صرف اسی کام کے لیے ان کو نہیں رکھا ہے. یہ ان کا مین ورک نہیں ہے، یہ ان کا ایڈیشنل ورک ہے، جزوی ورک ہے، یہ ان کا مین ورک نہیں ہے. تو ان اولیاء کرام کا مین ورک کیا ہے؟ ان کا مین رول کیا ہے؟ اللہ نے کس کام کے لیے ان کو روئے زمین پر رکھا ہے؟ میرے پیارے سنو، یہ اولیاء کرام بڑے اہم لوگ ہیں، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہے، ان کا رول بھی بڑا اہم ہے. میں انتہا کی بات کروں کہ جب تک ایک بھی اللہ کا دوست بندہ زمین پر ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی. اور جب تک ایک بھی انسان روئے زمین پر زندہ ہے اللہ کے ان دوست بندوں کی ضرورت باقی ہے. یہ اتنے ہم لوگ تو پیارے جب ہم لوگ ہیں تو ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا. تو کام کیا ہے ان کا اہم؟ پیارے ان اللہ کے دوست ولیوں بندوں کا کام اہم یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کسی ایسے حالات میں کہ وہ حالات تشدد کے ہوں، وہ حالات جابریت کے ہوں، وہ حالات ظلم کے ہوں، وہ حالات دہشت کے ہوں، وہ حالات آمریت کے ہوں، وہ حالات غیریت کے ہوں، وہ حالات اجنبیت کے ہوں. کسی ایسے حالات میں جب ایک مسلمان
اپنے لیے یہ سمجھنے لگے کہ ایسے تشدد کے ماحول میں، ایسے ظلم کے ماحول میں، ایسی آمریت کے ماحول میں، ایسی غیریت کے ماحول میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا جب ایک مسلمان اپنے لیے ناممکن سمجھنے لگے، ناممکن سمجھنے لگے تو بس پیارے وہیں سے اللہ کے دوست بندوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے اللہ کے دوست بندوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ظلم کے ماحول میں، ایسی اجنبیت کے ماحول میں، ایسی غیریت کے ماحول میں، ایسے تعصب کے ماحول میں پہنچ کر اور اسلام کے احکام پہ عمل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے دنیا والوں سنو، یہ اسلام ہے، اسلام، اس پہ عمل کرنا ہر ماحول میں ممکن ہے، ہر زمانے میں ممکن ہے، زمانہ چاہے ظلم کا ہو، زمانہ چاہے غیریت کا ہو، زمانہ چاہے عصبیت کا ہو، زمانہ چاہے تعصب کا ہو، ہر ماحول میں اسلام پہ کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے، کسی بھی ماحول میں ناممکن نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام۔ یہ اولیاء کرام عمل کر کے اس پر یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا عرب میں بھی ممکن ہے، سعودیہ میں بھی ممکن ہے، مکے میں بھی ممکن ہے، مدینے میں بھی ممکن ہے، جارڈن میں بھی ممکن ہے، سیریا میں بھی ممکن ہے، ارے بھارت میں بھی ممکن ہے، کولمبو میں بھی ممکن ہے، بنگلہ دیش میں بھی ممکن ہے، ملیشیا میں بھی ممکن ہے، انڈونیشیا میں بھی ممکن ہے۔ ارے یہ اسلام ہے، اسلام، اس پر عمل کرنا چائنا میں بھی ممکن ہے، کوریا میں بھی ممکن ہے، تائیوان میں بھی ممکن ہے، سوئٹزرلینڈ کی برف پوش پہاڑیوں پہ بھی ممکن ہے، فرنکفرٹ میں بھی ممکن ہے، جرمنی میں بھی ممکن ہے، بیلجیم میں بھی ممکن ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ممکن ہے، سوویت یونین رشیا میں بھی ممکن ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ممکن ہے۔ ارے یہ اسلام ہے، اسلام، یہ کوئی اور مذہب نہیں کہ کاشی و متھرا میں تو ممکن ہو لیکن یو کے میں ممکن نہ ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر ماحول۔ یہ ہے ہر زمانے میں ممکن۔ یہ اولیاء کرام کا مین رول ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، خواجہ جب بھارت میں آئے نا، کیا لے کر آئے تھے؟ کوئی ارمڈ ڈویژن لے کر آئے تھے؟ کوئی بہت بڑی آرمی لے کر آئے تھے؟ آرمز ایمونیشن لے کر آئے تھے؟ ایٹمک پاور لے کر آئے تھے؟ پیٹریاٹ اسکواڈ میزائل تھے کیا؟ بمبر ایئر کرافٹ لے کر آئے تھے کیا؟ اکیلے آئے؟ کیا لے کر آئے؟ بوریائے رشد و ہدایت لے کر آئے، تنہا آئے، تنہا آئے۔ اور جہاں آئے کوئی جاننے والا تھا کیا؟ کوئی تھا نہیں، اجنبی ملک، اجنبی لوگ۔ ارے پورے بھارت میں خواجہ کہیں بھی آ جاتے، یہ اجمیر کیوں آئے؟ ارے یہاں کا راجا تو بڑا ہی کروڑ تھا، اس کی رعایا اس کی آتنک سے پریشان تھی، ایسے دیش میں، ایسے راجا کے ملک میں ہی خواجہ آئے؟ ارے کہیں آ جاتے، کوئی جاننے والا نہیں، لباس الگ، کھان پان الگ، زبان الگ، خواجہ کی زبان بھی سمجھنے والا کوئی نہیں، لباس الگ، اجنبیت ہی اجنبیت۔ خواجہ آئے اور کہاں آئے؟ اجمیر، اور بوریائے رشد و ہدایت بچھا دیا۔ کہاں؟ جہاں راجا کا اونٹ بیٹھتا تھا۔ صبح ہوئی، اونٹ لے کر اونٹ کا چرواہا راجا کا آیا، دیکھا کہ ایک مہاپروش بیٹھے ہوئے، غور سے دیکھا کہ ان کی ویش بھوشا بھی الگ، ان کی شکل و صورت بھی الگ، یہ تو ہمارے دیش کے نہیں لگتے۔ وہ قریب گیا، کہا مہاراج آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں تو راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے، یہاں کیسے آپ بیٹھ گئے؟ اب خواجہ سے پوچھو، آپ کی لینگویج تو پرشین تھی، یہ زبان کیسے سمجھ گیا؟ خواجہ نے کہا اچھا سمجھے تو سمجھے، جواب بھی دے دیا۔ کہا تیرا راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے؟ ایک اونٹ کھڑا تھا، کہا بھائی تو بیٹھ گیا، میں اٹھ جاتا ہوں۔ آپ بیٹھ گیا، میں اٹھ جاتا، اٹھ بیٹھ گیا۔ شام ہوئی،
وہ چرواہا آیا اونٹ کو اٹھایا، اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے، روز بٹھاتا تھا، روز اٹھاتا تھا، اونٹ اٹھ جاتا تھا، آج نہیں اٹھ رہا۔ دوڑا دوڑا راجا کے پاس گیا، مہاراج پتہ نہیں ایک اونٹ کو کیا ہو گیا ہے کہ آج اٹھاتا ہوں تو اٹھتا ہی نہیں، چل کے تو برابر گیا تھا لیکن اب اٹھتا نہیں ہے۔ راجا نے پوچھا کون بٹھاتا تھا کون اٹھاتا تھا؟ کہا مہاراج روز میں بٹھاتا تھا، میں ہی اٹھاتا تھا، لیکن آج میں نے نہیں بٹھایا۔ ڈنڈے مارے، ٹھوکریں ماری، گالیاں بکی، اونٹ نہیں اٹھا۔ اب اونٹ سے پوچھو روز اٹھتا تھا، آج تیرے کو اٹھنے میں کیا پرابلم ہو گئی؟ گالیاں کھا لی اٹھا کیوں نہیں؟ مار کھایا اٹھا کیوں نہیں؟ ٹھوکریں کھائی اٹھا کیوں نہیں؟ تو اونٹ سے پوچھو گے نا تو اونٹ بھی یوں جواب دے گا، ارے ظالم سن تو صحیح، جسے خواجہ بٹھا دے کس میں دم ہے کہ وہ اسے اٹھا دے؟ کس میں دم ہے؟ اے بھارت کے سنی مسلمانوں غم مت کھاؤ، یہی تو کہتا ہوں غم مت کھاؤ۔ طریقت سے شریعت الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ شریعت الگ، طریقت الگ، حقیقت الگ، تو اس سے بڑی جہالت اور گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ شریعت کو الگ کرتے ہو اور حقیقت کی بات کرتے ہو تو پھر مجھے بتا دو، مجھے بتا دو کسی کے سر میں بال نہ ہو، گنجا ہو، اور وہ کہے کہ میں مانگ نکالتا ہوں، تو ایسے آدمی کو آپ کیا کہو گے؟ بولو نا، کیا کہو گے؟ ارے ڈرو مت یار، میں بیٹھا ہوں نا، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں ایسے آستانے کا جانشین ہوں جہاں دنیا بھر کے جنات کبھی سب جلتے جا گئے، آپ کو میری موجودگی میں کھانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کہو گے ایسے لوگوں کو؟ پاگل ہی تو کہو گے، لیکن مانگ نکالنے کے لیے بال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے میں بال ہو کوئی مانگ نہ نکالے، یہ تو پاسبل ہے، لیکن بال ہی نہ ہو کوئی دعویٰ کرے کہ میں مانگ نکالتا ہوں، ایسے شخص کو کیا کہو گے؟ پاگل۔ تو تمثیلاً سمجھو، شریعت بال کی طرح ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے۔ جیسے بغیر بال کے طریقت نہیں ہو سکتی، ویسے بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہو سکتی۔ جیسے بغیر بال کے مانگ نہیں ہو سکتا، ویسے بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہو سکتی۔ ارے پیارے، جس کی آج ہم نے محفل سجائی ہے، تم شریعت کو الگ اور طریقت کو الگ کرنے کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ ذات ہے جو تاجدار ولایت ہے، یہ ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، جنہیں دنیا میر میرا، پیر پیرا، محبوب سبحانی، غوث سمانی، شہباز اللہ مکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، یہ ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہے، ابھی نہیں تشریف لائے۔ لیکن پیارے، اس زمانے کے بڑے اولیاء کرام، حضرت بایزید بستامی جیسی شخصیت، حضرت معروف کرخی جیسی شخصیت، ان کی آنے کی اطلاع دے رہے ہیں۔ کیا ہے لوگوں؟ روئے زمین پر ایک تاجدار ولایت آنے والے، بڑی بڑی عبقری ولایت کی شخصیتیں غوث اعظم کی آمد کی اطلاع دے رہی ہیں۔ تو یہ تو ولایت لے کے پیدا ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی غوث اعظم پیدا ہوئے 29 شعبان 704 ہجری کو غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، اور آئے تو آتے ہی ولایت کا اظہار بھی کر دیا، اعلان بھی ہو گیا کہ میں آیا ہوں، یوں ہی نہیں آیا ہوں، ولایت لے کر آیا ہوں۔ اولیاء نے میرے آنے کی بشارتیں دی تھی نا، تو ان کی بشارتیں غلط نہیں ہیں، میں آیا ہوں تو ولایت لے کر آیا ہوں۔ ہوا یوں کہ اس سال 29 شعبان کو پیدا ہوئے، اگلا رمضان کا روزے کا، غوث اعظم آئے، 12 گھنٹے کے بعد سحری ختم، روزہ شروع، اور جیسے ہی روزہ شروع ہوا غوث اعظم نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پورے دن غوث اعظم نے ماں کا 12 گھنٹے پہلے پیدا ہونے والا بچہ، رمضان روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے، اور جب تک افطار کا وقت نہیں ہوتا ماں کا دودھ نہیں پیتے، اور پورے مہینے غوث اعظم نے یہی کیا ماں کی گود میں۔ شاید یہ بات چھپی رہ جاتی، لیکن اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا۔
تو اسی دن جب عید کا وقت آیا نا، 29 شعبان رمضان پورا ہو گیا، اب چاند کا مسئلہ آیا۔ تو اس زمانے میں بھی بغداد میں چاند کی رویت اور شہادت پہ علماء میں اختلاف ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جیسے آج کہہ دیتے ہیں نا اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، ارے یار یہ چاند کا مسئلہ جو ہے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے آپس کا، ایسا نہ کہا کریں، یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں۔ ابھی کیا پڑی ہے مولویوں کو بھائی؟ آپ منا لو گے تو کون روکنے جائے گا؟ اور کتنے لوگ ہیں جو پورے مہینے روزے نہیں رکھتے، ان کے لیے تو روزی عید ہے، اور وہی لوگ زیادہ کھاتے۔ چونکہ یہ بھی مشہور ہے نا کہ رمضان میں سارے شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں تہخانوں میں، سنا نا آپ نے؟ تو ظاہر ہے کہ شیطان کو زیادہ اجلت ہوتی کہ اب گھر سے باہر آؤ۔ یہ کہنا کہ یہ علماء کا جھگڑا ہی علماء کا جھگڑا نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس زمانے میں جو غوث اعظم پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں بھی اسی مسئلے پر چاند کے رویت کے اختلاف ہو گیا، سارے بغداد کے علماء جمع ہو گئے، پوری رات رویت کی شہادت پر بحثیں چلتی رہی، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، لوگوں نے روزے بھی رکھے۔ آخر وقت میں ایک سادات سے محبت کرنے والے عالموں میں ایک عالم تھے، انہوں نے کہا رات بھر آپ لوگوں نے بحث و مباحثہ کی، کوئی حل نہیں نکلا، میری ایک رائے ہے اگر آپ لوگوں کو قبول ہو تو میں پیش کروں۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ خود پیش کریں۔ کہا بھائی میری رائے یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سید صاحب ہے، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ سحری کے بعد سے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جب تک افطار کا وقت نہیں ہوتا ماں کا دودھ پیتا۔ تو چلیے سید صاحب کے گھر پوچھتے ہیں چل کے کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، تو اس بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ اگر دودھ پی لیا ہوگا تو عید منا لیں گے، نہیں پیا ہوگا تو روزہ رکھ لیں گے۔ اب پوری اب دیکھ اللہ نے ان علماء کے دلوں میں ڈال بھی دیا، اور ایسے ایسے جزیات لے کر بڑی بڑی کتابیں اس بات کو وہ دلیل بنائیں گے۔ ساری رات فقہی جزیات کھول کھول کر بحث کرنے والے علماء، اس زمانے میں بغداد درس نظامیہ کا مرکز مانا جاتا تھا، بڑے علماء تھے بغداد میں، اور اس بات کو کوئی دلیل بنائے گا؟ لیکن اللہ نے اپنے اس محبوب سبحانی کو کہ اس ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے ان علماء کے قلب پر القاء کر دیا۔ مان لو یہ جو کہہ رہے ہیں مانو، زندگی بھر نہیں مانتے تھے لیکن آج مانو، سب نے مانا۔ اور یہ سارے لوگ اس سید صاحب کو جنہیں دنیا حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست کہتی ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی، اندھیرا تھا، ابھی تو سحری کا وقت ختم ہوا، اندھیرا تھا۔ دروازہ کھولا تو علماء کا ایک چم غفیر جو حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست نے اپنے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گئے، ارے حضرات کیا ہو گیا؟ آپ یہ سارے لوگ کثیر تعداد میں میرے دروازے پہ اس وقت، معاملہ کیا؟ کا معاملہ کچھ نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں صرف ایک بات ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ جائیں اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے صرف اتنا معلوم کر لیں کہ سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ یہ کون سا سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انہیں بھی نہیں معلوم، حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست بھی نہیں جانتے کہ میرے بچے کا کیا معمول ہے، اس لیے کہ تقویٰ دکھانے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں، ان کی ماں تو جانتی تھی، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقویٰ تو بندے اور رب کے درمیان کا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے تھوڑی ہو۔ یہ تو آج کا تقویٰ ہے جو لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقی تقویٰ وہی ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو ان کو بھی نہیں معلوم۔ آپ جائیں معلوم کریں۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست گئے، کہا بھائی علماء آئے ہوئے ہیں، وہ ایک عجیب بات پوچھ رہے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ تب آپ کہہ نے بتایا کہ ہاں یہ آپ کا جو بچہ ہے یہ پچھلے 1 مہینوں سے سحری کے بعد دودھ نہیں پیتا اور افطار کے بعد ہی دودھ پیتا تھا، لیکن آج تو اس نے دودھ پیا، آج تو سحری کے بعد 1 مہینے کے بعد پیا۔ آ کے خبر دی کہ ہاں آج دودھ پیا، کا اعلان کر دو جب دودھ پیا ہے تو کل عید منائی جائے۔ تو ولایت لے کر آئے، ولایت کا اظہار بھی ہوا، ولایت کا اظہار بھی ہوگا۔ ایسے غوث اعظم آئیے اور آگے بڑھیں، وہی غوث اعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ واقعات میں کسی 8 ورق کی کتاب کی نہیں بات کر رہا ہوں، غوث اعظم کے حوالے سے جتنی روایتیں ہیں نا
وہ سب بڑی ثقہ روایت ہے، چونکہ اس کے بھی سارے راویوں کی پوری سند موجود ہے، اور بزرگوں کے حوالے سے اتنا اہتمام نہیں ہوا ہے، لیکن غوث اعظم کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں سب سند کے ساتھ، روایت کے ساتھ موجود ہے، ہر واقعے کی سند ہے۔ اب دیکھیں آپ، غوث اعظم خود فرماتے ہیں، آپ ہی قول کہ جب میں تھوڑا بڑا بچپن تھوڑا چلنے پھرنے لگا تو پہلی بار جب میں گھر سے باہر نکلا تو بچوں کو کھیلتے دیکھا اپنے ہم، تو مجھے بھی شوق ہوا کہ چلو میں بھی ان کھیل میں شامل ہو جاؤں۔ تو غوث اعظم فرماتے جیسے ہی میں بچوں کی اس ٹیم میں شامل ہوا، ایک گرجدار آواز گونجی۔ کیا گرجدار آواز آئی؟ یا عبد القادر ما لہذا خلقتا وما لہذا امرتا، اے عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو جو کام تم کر رہے ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ میں بھاگ کر گیا، اپنی خادمہ کی گود میں سو گیا۔ تو پتا چلا کہ غوث اعظم وہ ہیں کہ بچپن میں اگر بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیں تو قدرت ان کی تربیت فرما دے کہ غوث اعظم تم کھیلنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں تو بہت بڑی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ایسے غوث اعظم ولایت کا وہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جب اور بڑا ہوا تو گاؤں سے باہر، اپنے شہر سے باہر جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ کھیت میں کسان ہل جوت رہا، کھیت جوت رہا، ہل چلا رہا۔ تو میں نے پہلی بار دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ لاؤ یہ کام میں بھی کروں۔ تو غوث اعظم نے اس کسان کو ہٹا کر اور ہل پکڑ لیا۔ ابھی جیسے ہی ہل پکڑا تھا کہ بیل رک گیا، اور بیل رک کر گھوم کر ایک بیل نے غوث اعظم کو دیکھا، بچپنا ہے ابھی، گھوم کر دیکھا غور سے، اور فصیح عربی زبان میں غوث اعظم سے بولا۔ بیل عربی زبان میں، غوث اعظم نے ہل پکڑا، بیل رک گیا، پلٹ کر غوث اعظم کو دیکھا اور فصیح عربی زبان میں بولا کہ یا عبد القادر ما لہذا خلقتا وما لہذا امرتا، اے عبد القادر آپ جو یہ کام کر رہے ہو آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو میرے پیارے غور کرو، غوث اعظم کا بچپنا ہے، ابھی مقام غوثیت پر فائز نہیں ہوئے، ابھی بچپنا ہے۔ اگر بچپنے میں غوث اعظم کسی جانور کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو فصیح عربی زبان بولنے لگے، لیکن وہی غوث اعظم جب مقام غوثیت پر فائز ہو تو کسی چور کا ہاتھ پکڑ کر اگر کتب بنا دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایسے غوث اعظم، ایسے غوث اعظم۔ اب بتاؤ مجھے، یہ جو شریعت اور طریقت کو الگ کر رہے ہیں، یہاں تو مکمل طریقت کی طرح طریقت ہے، پیدائشی میں حقیقت و معرفت لے کر، ولایت لے کر۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرو گے آپ؟ ارے کیا کرو گے؟ اس کو اسکول بھیجو گے، مدرسے بھیجو گے؟ کیا ضرورت ہے مدرسے اسکول کی؟ آپ تو سیدھے اپنے گھر میں چوکی لگاؤ گے، مسند بچھاؤ گے اور بٹھا دو گے اس کو، اور باپ ہو کے بھی تازی میں ہاتھ باندھ لو، آؤ بھائی زیارت کرتے رہو، زیارت کرتے رہو، زیارت کرتے رہو، اور تو کچھ نہیں کرو۔ آپ گھر میں اگر کوئی ایسا پیدا ہو یہی کرو گے نا۔ لیکن پیارے غوث اعظم یہ ولی ایسے نہیں کرتے، آپ ایسا کرو گے نا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر یہی طریقت الگ شریعت الگ تھی تو بس کافی تھی، ولایت لے کر پیدا ہوئے، کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، اب آگے ضرورت کیا تھی؟ لیکن غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کی عمر کو پہنچا تو میں مدرسے جاتا تھا۔ اے غوث اعظم مدرسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جو کچھ مدرسے جانے سے ملتا سب کو تو آپ پہلے مل گئے، اب مدرسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پیارے غوث اعظم مدرسے جا رہے ہیں، اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا پہلا دن تھا اور جیسے ہی میں مدرسے کے لیے باہر نکلا، مدرسے کے لیے باہر نکلا، میرے ساتھ چند لوگ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ چند لوگ ہو گئے جنہیں میں پہچانتا نہیں تھا، اور میرے ساتھ ساتھ وہ مدرسے گئے۔
جیسے ہی مدرسے کے اندر میں پہنچا، وہ جو میرے ساتھ لوگ آئے تھے اجنبی لوگ، انہوں نے آواز بلند کر کے کہا کہ اسفحوا لولی اللہ، اے لوگو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں روز جاتا تھا، روز میرے ساتھ جاتے تھے، اور جانے کے بعد وہ یہی کہتے تھے اسفحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ لوگ جگہ سے ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ کے درس حاصل کرتا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت تو میں نے انہیں نہیں پہچانا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تو اللہ کے فرشتے تھے۔ اللہ کے حساب سے بولو، ایسے غوث اعظم کو جو حقیقت اور طریقت لے کر پیدا ہوئے ہیں، انہیں مدرسے جانے کی ضرورت ہے، یہ آج کے چلتے پھرتے جاہلوں کو ضرورت نہیں ہے؟ ولایت شریعت سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علم والے ہیں۔ تو جو جتنا رب کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی معرفت رکھتا ہوگا، جسے جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہی اس سے ڈرتا ہوگا۔ تو عام بندوں میں ولایت سے زیادہ قریب قربت رکھنے والا کون ہے؟ تو جب ولی سب سے زیادہ قریب تو ولی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ تو رب کیا فرمانا چاہتا ہے؟ یہ جو ولی ہیں انہیں جاہل نہ سے، یہ سب عالم ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ تو علم میں شریعت الگ، اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں بھائی کہ یہ سب مدرسے والے ہیں، شریعت والے ہیں، میرے پیارے میں پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بچاؤ ان گمراہیوں سے۔ یہ شریعت کی توہین ہے جو ایسا کہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا ذرا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، یہ کہنا ہی شریعت کی توہین ہے۔ ایک گنہگار مسلمان کی نجات اور بخشائش سب کے فضل سے، اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے میں، بزرگان دین کے کرم سے، ان کی وابستگی، ان کی غلامی، ان کی محبت کے صدقے اللہ فضل فرما دے گا، اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن شریعت کی توہین کرنے والوں کی نجات پر مجھے شک ہے۔ شک ہے۔ شریعت کو طریقت سے الگ مت کرو، یہ خود ایک اپنے آپ میں بہت بڑی اہانت ہے۔ شریعت بھی اسی کی ہے، طریقت بھی اسی کی ہے، معرفت بھی اسی کی ہے، حقیقت بھی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کی ہے۔ اور جب یہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع ہوتی ہیں تو اسے ولایت ہے، یہ الگ الگ ہو سکتی۔ آپ ذرا دیکھو، غوث اعظم پیدا جب ہوئے نا تو آپ کی والدہ کی عمر کتنے سال تھی معلوم؟ 60 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی؟ 60 ایئرس اولڈ۔ آپ کی والدہ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 60 سال کی عمر تھی جب غوث اعظم پیدا ہوئے۔ 17 سال غوث اعظم نے بغداد میں جیلان میں تعلیم حاصل کی۔ اور جیلان کہاں ہے؟ ایران میں ہے، بغداد میں، عراق میں نہیں ہے، یہ ایران میں ہے جیلان۔ 17 سال آپ نے تعلیم حاصل کی۔ جب آپ کی وہاں کی ابتدائی تعلیم مکمل ہو گئی، 17 سال کے بعد آپ نے بغداد تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب انصاف سے بولو، 60 سال میں پیدا ہوئے، 17 سال کے بعد بغداد جا رہے ہیں، تو آپ کی والدہ کی عمر کیا ہو رہی ہوگی اس وقت؟ 77 سال۔ ایک ہی اولاد، نہ آگے نہ کوئی پیچھے، والدہ کی عمر 77 سال، نوجوان بیٹا ہے۔ اور آج کا سفر نہیں ہے کہ بمبئی آدمی گیا، فلائٹ پکڑ کے 1 گھنٹے میں آ گیا، چلو جب جی چاہے گا فلائٹ کا ٹکٹ بھیجیں گے، بچے کو بلا لیں گے، چلائے گا۔ ایران سے بغداد کا سفر مہینوں کا تھا اور پرخطر تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ جانے والا جا کر آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ بھی یقین کی منزل میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جگہ جگہ رہزن، ڈاکو، خطرات، یہ سب کچھ تھا، مہینوں کا سفر۔ اور بغداد سے غوث اعظم بھی آشنا نہیں تھے، نہ ان کی والدہ جانتی تھی کہ وہاں کوئی رشتہ دار اور جاننے والا موجود تھا، کوئی نہیں تھا۔ اجنبی ملک، اجنبی علاقہ، اجنبی دیار، پرخطر راستہ،
بیٹے حاضر ہوئے کہ ماں مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا ہے. آپ بھی کسی کے باپ ہو، آپ بھی ماں ہو، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو 77 سال کی عمر ہو، ایک نوجوان صرف آپ کا آخری سہارا بڑھاپے کا بیٹا ہو، آپ اسے کسی ایسے سفر پہ جانے دو گے؟ جانے دو گے؟ لیکن پیارے وہ کوئی اور ماں نہیں تھی، وہ غوث اعظم کی ماں تھی. کہا بیٹا جا رہے ہو جاؤ، جا رہے ہو جاؤ، خوشی سے اجازت دے رہی. 77 سال کی عمر میں. اس لیے غوث اعظم جانتی تھی کہ اے غوث اعظم تم پیدا کیے گئے ہو جس کام کے لیے، اس کے لیے شریعت کا بھی عبور اور اس پر قدرت اور کمانڈ حاصل کرنا ضروری ہے. وہ جو تمہیں مقام ملنے والا ہے، جس کی تمہیں تکمیل کرنی ہے، اس کے لیے علوم شریعت اور تمام فنون پہ بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہے. غوث اعظم گئے. لوگ بڑے دھوس جمانے کے لیے واقعہ بیان کرتے ہیں. غوث اعظم محفلیں لگاتے ہیں، غوث اعظم مردے کو زندہ کر دیا، پانی کی کشتی کو ڈوبی ہوئی بارات کو واپس کر دیا. ارے بھائی یہ تو کیا غوث اعظم نے نا، آپ بھی کر لو گے کیا؟ لیکن یہ تو بتاؤ کہ غوث اعظم ایسا کیا کیسے کیا؟ اس مقام پہ غوث اعظم پہنچے کیسے؟ یہ بھی تو بتاؤ. یہ واقعات کرامات سنا سنا کے لوگ محفلوں میں دھوس جماتے ہیں. یہ غوث اعظم میں کرامت سنائیں گے تاکہ ایک اشارہ دیتے ہیں کہ ہم بھی اسی میں سے ہیں، بس سمجھ لو. میرے پیارے بچاؤ اپنے آپ کو ان چیزوں سے. ارے ظالموں، غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، ابھی یہ بھی تو سوچا اس مقام پر غوث اعظم پہنچے کیسے؟ ذرا ان کی زندگی کو بھی تو لاؤ. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے ریاضت اور مجاہدات کی جو زندگی گزاری ہے اس میں 1 سال ایسا گزرا ہے کہ میں نے صرف جنگل کی سوکھی گھاس کھا کر زندگی گزاری، اور 1 سال میں نے صرف دریائے دجلہ کا پانی پی کر زندگی گزاری، اور 1 سال میں نے نہ سوکھی گھاس کھائی نہ دریائے دجلہ کا پانی پیا، صرف فاقہ کر کے زندگی گزاری. غوث اعظم نے 3 سال ایسی زندگی گزاری ہے، نہ کوئی 1 سال سوکھی گھاس کھائی، 1 سال صرف دریائے دجلہ کا پانی پیا، اور 1 سال کچھ نہیں کھایا پیا. ریاضت اور مجاہدات کی جب غوث اعظم نے یہ زندگی گزاری تو آپ کا پورا جسم پیکر نور ہو گیا. توجہ چاہوں گا، جب 3 سال ریاضت و مجاہدات کی زندگی غوث اعظم نے گزاری تو آپ کا پورا جسم، پورا سراپا پیکر نور ہو گیا، مادیت ختم ہو گئی، نور ہی نور رہ گیا. اور آگے کی بات کہہ دوں کہ جب اس مقام پر غوث اعظم پہنچے تو آپ رب کی قدرت کن کے مظہر بن گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب اس مقام پر پہنچے کہ آپ سراپا نور ہو گئے، آپ نور کے پیکر ہو گئے، تو آپ قدرت کی قدرت کے کن کے مظہر ہو گئے. جب مظہر ہو گئے تو ہڈیوں کو بٹورا اور حکم فرمایا تم بھی زندہ، تم مردے زندہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت. غوث اعظم ایسے نہیں بنتے میرے پیارے. ذرا پوچھو تو غوث اعظم بنتے کیسے؟ یہ غوث اعظم لوگ بنے کیسے؟ ایسے نہیں بنتے ہیں میرے پیارے. کہ رب کا فضل ہوتا ہے. کیسے بنتے ہیں جاننا چاہو؟ غوث اعظم کیسے بنتے ہیں؟ ایک اجنبی ہے، اجنبی ملک ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کئی دنوں سے بھوکا ہے. اس کی خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی سے کچھ مانگے. اجنبی شہر ہے، ایک دریا کے کنارے تھکے ہوئے قدموں سے اپنی فکروں میں الجھا ہوا آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے. بھوک کی شدت ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، خودداری حائل ہے، اپنی بھوک کا اظہار بھی نہیں کرنے دیتی. دریا کے کنارے آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے. اچانک دیکھتا کیا ہے کہ دریا کی سطح پر ایک سیب بہتا ہوا ہے. کیا ہے؟ ایک سیب بہتا آ رہا ہے. کئی دنوں سے بھوک، دریا کے کنارے
وہ مخالف سمت میں جا رہے ہیں، ادھر سے سامنے سے سیب بہتا آ رہا ہے، اچانک دریا میں آپ گئے، آپ نے وہ سیب اٹھایا، کھا لیا۔ سیب جیسے ہی کھایا فوراً خیال آیا کہ یہ سیب ہے تو اس کا کوئی مالک بھی ہوگا، اور جب مالک ہوگا تو میں نے تو بغیر اس کی اجازت کی اس کا مال کھا لیا، یہ تو جرم ہے، یہ تو گناہ ہے، کھا تو لیا سے، لیکن اب اس جرم نے پریشان کر دیا، اس نوجوان کو بے چین کر دیا، وہ مضطرب ہو اٹھا، اب جدھر سے سیب آ رہا تھا اسی سمت جانے لگا۔ کافی دور آگے جا کر دیکھا کیا کہ اس دریا کے کنارے ایک دیوار ہے، دیوار کے اندر ایک سیب کا پیڑ ہے، سیب کے پیڑ کی ایک شاخ دریا کے اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ خیال آیا کہ شاید اسی کا سیب ٹوٹ کر دریا پہ گرا ہوگا جسے میں نے کھایا ہے، وہ اس کے مالک کے پاس پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، ایک بزرگ شخص باہر نکلے، کہو نوجوان کیا کام ہے تم؟ کہا میں اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ میں ہی ہوں لیکن میں تمہیں نہیں پہچانتا، آخر کیا حاجت ہے تمہاری جو میرے پاس آئے؟ مجھے لگتا ہے تم اس شہر میں نئے ہو، میں تم سے واقف نہیں ہوں۔ کہا میں اس شہر میں مسافر ہوں، نیا ہوں، بتاؤ نوجوان تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کہا ضرورت نہیں، میں آپ کا مجرم ہوں، آپ سے اپنی غلطیوں کی سزا مانگنے آیا ہوں، خدا رہا آپ میری غلطیوں کی سزا مجھے دے کر اس بے چینی سے، کرب سے، اذیت سے، جرم کا احساس مجھے پریشان کر رہا ہے، اس سے مجھے رہائی دے دیجیے۔ کہا تم میرے مجرم، تم نے کون سے جرم کیا؟ میں تمہیں جانتا نہیں۔ واقعہ سنایا کہ میں جا رہا تھا، میں نے آپ کا سیب اٹھا کر کھا لیا۔ اچھا سیب دریا میں گرا تھا، آپ نے اٹھا کے کھا لیا، اس جرم نے آپ کو پریشان کر رکھا؟ کہاں مجھے اس جرم نے پریشان کر رکھا، اور جب تک آپ معاف کریں گے نہیں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ جو باغ کے مالک تھے نا وہ بھی عام آدمی نہیں تھے، وہ بھی جوہری تھے، اوپر سے نیچے تک دیکھا اس نوجوان کو، سمجھ گئے یہ کوئی عام نوجوان نہیں، ارے یہ تو میرے دروازے پہ ہیرا چل کے چلا آیا، یہ تو ہیرا جوہری تھے، پہچان گئے۔ کہاں نوجوان تم نے غلطی تو کی ہے، معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط پوری کرو گے تو معاف کر دوں گا۔ کہا خدا را جلدی بتائیے، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن اس جرم کے بوجھ کو میں لے کر زندہ نہیں رہ سکتا، آپ جو کہیں گے میں اسے ماننے کو تیار۔ کہا سننا چاہو گے شرط؟ کہا آپ سنا۔ کہا منظور ہے؟ کہا سب منظور ہے۔ کہا سنو، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی، تمہیں اس سے شادی۔ نوجوانوں کا سینے پہ ہاتھ رکھو تو اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو زندگی بھر باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں مانتے، لیکن اس کا فوراً کہہ دو گے ایسا ہے کہ میرے ابا جان سے ذرا پوچھ کے آتا ہوں۔ چاہے زندگی بھر کسی معاملے میں باپ سے کوئی بات نہ پوچھی ہو، لیکن ایسے موقع پہ فوراً باپ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن پیارے وہ صالح نوجوان، جرم کا کیا احساس تھا، کہا مجھے منظور ہے، بس خدا را آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا نوجوان پھر سوچ لو، کہا مجھے منظور ہے، چونکہ یہ جرم کا احساس مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا اور میں اس سے جلد رہائی چاہتا ہوں۔ کہا تو ٹھیک ہے، پھر کل تمہارا نکاح ہو جائے گا اور تمہارا جرم معاف۔ نکاح ہو گیا، وہ نوجوان اپنی اہلیہ کے زوجہ کے کمرے میں جاتے ہیں، بتایا کیا گیا تھا، آنکھوں سے اندھی ہیں، زبان سے گونگی ہیں، کانوں سے بہری ہیں، ہاتھ سے لولی ہیں، پیروں سے لنگڑی ہیں، بتایا یہ کیا تھا۔ جیسے وہ اپنی شریک حیات کے کمرے میں وہ نوجوان جاتے ہیں، وہ جو ان کی زوجہ تھی وہ فوراً دیکھتی ہیں اور پلنگ سے اتر پڑتی ہیں اور اپنے شوہر کو سلام کرتی ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر یہ پریشان کہ میں تو بغیر آہٹ کے کمرے میں آیا، انہوں نے کھڑی ہو گئی تو لولی لنگڑی نہیں، ہاتھ اٹھایا تو لولی نہیں، دیکھا تو اندھی نہیں، سلام کیا تو گونگی نہیں، اور سنا تو بہری نہیں۔ لگتا ہے کہ میں غلطی سے کسی دوسرے کمرے میں آ گیا، کیونکہ جو لنگڑا ہوگا وہ کھڑا کیسے ہوگا، جو لولہا ہوگا ہاتھ کیسے اٹھائے گا، جو گونگا ہوگا سلام کیسے کرے گا۔ فوراً اٹھ کے قدموں خوف زدہ ہو کر وہ نوجوان کمرے سے باہر جانے لگے۔ جیسے ہی باہر نکلے ادھر سے وہ باغ کے مالک آ رہے تھے،
نوجوان شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور مجھ سے پھر ایک غلطی سے کسی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کہا نہیں نوجوان، تم کسی دوسرے کمرے میں نہیں گئے، تم اپنی شریک حیات ہی کے پاس گئے۔ کہا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی ہے لیکن وہ تو سلام کرتی ہے، وہ تو دیکھتی ہے۔ آپ نے کہا تھا وہ تو لولی ہے لیکن وہ تو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ آپ نے کہا تھا لنگڑی ہے لیکن وہ تو بستر سے اتر کر مجھے جھک کر سلام کیا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا۔ کہا ہاں شہزادے، میں نے صحیح کہا تھا، وہ اندھی ہے اس لیے کہ انہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ گونگی ہے اس لیے کہ کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، وہ بہری ہے اس لیے کہ کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، وہ لنگڑی ہے اس لیے کہ گھر کی دہلیز سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا، وہ لولی ہے اس لیے کہ انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ کیا سمجھے جب ایسے پاک سیرت، پاک صورت، پاک باز، طاہر مطہر، پاک ذات دو ایسی نفوس قدسیہ آپس میں ملتے ہیں تو غوث اعظم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم۔ تو غوث اعظم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے، آج جن کی یاد و ذکر کو سننے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن پیارے نوجوانوں، ہم غوث اعظم کی یاد تو مناتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کی عقیدتوں کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، یہ سب تو کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی سیرت پہ عمل ہم کب کریں گے؟ یہ محفلوں کا سجا لینا یہ اظہار محبت ہے، یہ حق محبت نہیں ہے، یہ سب اظہار محبت ہے۔ محبت کا حق تو یہ ہے کہ جو غوث اعظم کو پسند ہو وہ اپنی پسند بنا لیا جائے۔ نوجوانوں سوچو، وہ غوث اعظم ہے، جب بغداد جا رہے ہیں، واقعہ معلوم بڑا مشہور ہے، ماں نے اشرفیوں کی تھیلی یہاں خفیہ کہ بھئی کوئی چرا نہ لے، بچہ جا رہا ہے 17 سال کا نوجوان ہے، کبھی باہر نکلنے کا تجربہ نہیں، اجنبی ملک میں جا رہا ہے، تو ماں نے اشرفیوں کی تھیلی یہاں، اس قافلے پہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کو سرچ کیا، جامع تلاشی لی، جس کے پاس جو ملا ڈاکوؤں نے چھین لیا، غوث اعظم کے پاس بھی پہنچے، اب 17 سال کا نوجوان، ان کو بھی سرچ کیا، تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ ڈاکو نے سوچا کہ نوجوان بچہ ہے، ہو سکتا ہے نہ، زیادہ آرگومنٹ بھی نہیں کیا، ورنہ نہیں ملتا تھا تو باقیوں کو تو مار مار کے قبولوا رہا تھا کہ کہاں کہاں رکھے ہوتا، لیکن نوجوان تھا، ان کو سرچ کیا، جامع تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، کچھ پوچھا نہیں، لیکن چلتے چلتے صرف اتنا ہی پوچھا، کمال ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ چلتے چلتے جیسے کہا تیرے پاس کچھ نہیں، کہ نہیں ہے میرے پاس، غوث اعظم فرماتے ہیں ڈاکو گھوما کہ اتنا میں نے سرچ کر لیا، میں تو جا رہا تھا، صرف اتنا کہا کہ تیرے پاس کچھ نہیں، تو پلٹ کے کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ہے۔ ڈاکو پلٹ کر آیا، ہے کیا ہے؟ کہا اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ میں نے تو تلاشی لی اور مجھے تو نہیں ملی۔ کہا تو نے وہاں تلاشی نہیں لی جہاں اشرفیاں تھیں، آپ نے اس خفیہ جگہ سے نکال کر اشرفیاں، کہا یہاں۔ اب اس ڈاکو کو اتنی حیرت، اس نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، یہ اشرفی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ ہے؟ ہاں اس کی قیمت کا اندازہ، کیا اس کی ضرورت تمہیں نہیں؟ نہیں، ضرورت ہی بہت ہے، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہی میری ضرورت کا سہارا ہے، ضرورت بھی ہے، قیمت بھی جانتا ہوں، پھر کیوں بتا دیا؟ کہا اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز میرے پاس ہے۔ ڈاکو سن کے حیرت زدہ، اب آگے سننے کی اس کو تاب نہیں، اس نے وہیں چھوڑا غوث پاک کو، بھاگا ہوا اپنے سردار کے پاس گیا، کہا سردار آج تو کمال ہو گیا، خدا کی قسم پوری زندگی ڈکیتی ڈالتا رہا ہوں، لوگوں کو لوٹتا رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم آج تک ایسا لٹنے والا نظر نہیں آیا، آج تک ایسا لٹنے والا نظر نہیں آیا۔ اس نے سردار کو واقعہ بتایا، سردار آیا، کہا جب تلاشی لے لی تھی تو آپ نے بتایا کہ
کہا دراصل بات یہ ہے جب تلاشی لے لی تھی تم نے نہیں پایا لیکن تم نے پوچھا نا مجھ سے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں نے بتا دیا. کہا اگر نہیں بتاتے تو بچ جاتا نا. کہا نہیں, ایک اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز تھی جس کو بچانے کے لیے میں نے اسے قربان کر دیا. کہا اس سے بھی زیادہ قیمتی وہ کہاں ہے؟ نوجوانوں, غوث اعظم کی سیرت سے اپنی زندگی کو نمونے عمل بنانے کی کوشش کرو. کیا فرمایا غوث اعظم نے؟ اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس ہے. ڈاکو نے پوچھا وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کہاں وہ؟ کہا وہ تو نہیں پا سکے گا, وہ میرے دل میں ہے. وہ میرے دل میں. کہنے کیا؟ آج جب میں گھر سے رخصت ہو رہا تھا تو میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بول. تو اس قیمتی قول کو, ماں کے اس فرمان کو, حکم کو بچانے کے لیے میں نے یہ اشرفی قربان کر دیا. اس لیے کہ میرے نزدیک ماں کا حکم زیادہ قیمتی ہے ان اشرفیوں سے. تو غوث اعظم کے غلاموں, کیا یہ قدریں تمہارے بھی دلوں میں اپنے ماں کے لیے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا حق ادا کر رہے ہو بھائی؟ اسی بزرگوں کے ذکر کو سنو نہیں بلکہ ان کی زندگی کے واقعات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیارے, اور وقت کی ضرورت ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھو. آپ کی محبتوں کا منکر نہیں ہو. محبتیں تو ہیں آپ کے پاس. محبت نہ ہوتی تو ظاہر رات کے اس حصے میں آپ یہاں تھوڑی بیٹھے. محبت ہی نا, آقا سے محبت, بزرگان دین سے محبت, یہ آپ کو یہاں کھینچ لائی. اللہ اسے سلامت رکھے. لیکن پیارے, وہ محبت جو کمال کو پہنچاتی ہے, وہ محبت جو عظمتوں کو حاصل کراتی ہے, وہ محبت جو بلندیاں جس سے ملتی ہیں, اس محبت میں تو کمی ضرور ہے. محبت ہے, انکار نہیں, لیکن اس محبت کے کمال کو آپ نہیں پہنچے. آقا سے محبت, ولیوں سے محبت, سب سے محبت ہے, لیکن آپ کی محبت کا آئینہ میں آپ ہی کو دکھاتا ہوں. اگر کمال کی محبت ہوتی تو یہ نہ ہوتا. کمزور محبت ہے اسی لیے ہے. آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو ہی آپ کا آئینہ دکھا رہا ہوں. حقیقت سے سنیے گا, میں خانقاہی آدمی, ہر بات آپ کو خوش کرنے والی نہیں کروں گا. میرا کام ہے مرض کا علاج کرنا. اگر وہ محبت کمال کی ہوتی تو یہ صورت نہ ہوتی, لیکن اس محبت میں کمی اس لیے حالت ہے. آپ مجھے بتائیے, آقا سے محبت ہے نا؟ جتنے لوگوں کو ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ. مولا کریم تیرے محبوب کی محبت میں یہ ہاتھ اٹھے ہیں. آج انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ان کی زندگیوں کو بلند کر دے. محبت سب کے دل میں ہے. غوث اعظم کی محبت ہے. محبت رہتی کہاں ہے؟ بولو, زور سے بولو. دل میں. دل ایک ہے کہ دو؟ ایک. کوئی کنفیوژن؟ اور محبت دل میں رہتی ہے. آقا کی محبت دل میں. دل ایک. پلٹ کر اب جتنی محبتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب دل میں. ان ساری محبتوں میں سب سے زیادہ قیمتی محبت آقا کی محبت ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو اس بات کو؟ ان ساری محبتوں میں سب سے زیادہ پاک محبت آقا کی محبت ہے کہ نہیں؟ بولو. دونوں بات مانتے ہو؟ کہاں رکھا؟ دل میں. وہ قیمتی محبت کہاں آقا کی؟ دل میں. پاک صاحب محبت کہاں آقا کی؟ دل میں. ہو گئی. آئی دوسری طرف چلتے ہیں. یہ حسد اور جلن پاک ہے کہ ناپاک؟ زور سے بولو. بغض و عناد پاک ہے کہ ناپاک؟ لالچ پاک ہے کہ ناپاک؟ حرص پاک ہے کہ ناپاک؟ نفاق پاک ہے کہ ناپاک؟ مکر و فریب پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک. یہ کہاں رکھتے ہو؟ بولو بولو میرے پیارے, کہاں رکھتے ہو؟ اسی دل میں نا, اسی دل میں نا جس میں آقا کی محبت رکھی. میرے پیارے, تمہاری محبتیں تڑپ کیسے نہیں جاتی کہ جس دل میں تم نے آقا کی پاک محبت رکھی ہے, جب تم اپنے ہی ہاتھوں سے اسی دل میں بغض کی نجاست, حرص کی نجاست, جلن کی نجاست, نفاق کی نجاست,
ان نجاستوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈالتے ہو تو تمہاری محبتیں تڑپ کیسے نہیں اٹھتی؟ میرے پیارے غور کرو، جانا اپنے گھروں کو، تنہائیوں میں بیٹھنا اور کہنا اپنی ان نجاستوں سے، کیا ہے میرے سینوں میں بسنے والی نفاق کی نجاست ہو، اے میرے سینوں میں رہنے والی بغض و اناد کی نجاست ہو، اے میرے سینوں میں بسنے والی لالچ کی نجاست ہو، نکل جاؤ ہمارے سینوں سے، سن لو، ارے یہ مومن کا سینہ ہے، مومن کا سینہ، یہ تو صرف عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے، مدینہ ہوتا ہے۔ جس دن تم نے ان نجاستوں کو اپنے سینوں سے دور کر لیا اور صرف عشق نبی کی شمع کو اپنے سینوں میں روشن کر لیا، خدا کی قسم عظمتیں تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئیں گی، رفتیں تمہارے گھروں کی باندیاں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بناؤ۔ یہی وہ کمی ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ کر ہم سب کچھ رہے ہیں لیکن جسم ہے اس کی روح نکل گئی۔ تو میرے پیارے اب صرف نعروں سے سنی مت بنو، پریکٹیکلی سنی بنو، آقا کی سنتوں پہ عمل کر کے سنی بنو۔ ان نفاق کو، حسد کو، لالچ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ کوئی کمی نہیں ہے میرے پیارے، اس طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا کمی ہے؟ رب کے فضل میں کچھ کمی ہے کیا؟ کمی ہے؟ قرآن کی تلاوتوں کی برکتوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ پیارے آقا کی محبتوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ بزرگوں کے فیضان میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ کمی ادھر سے نہیں ہے، کمی ہماری جانب سے آ گئی۔ ارے پیارے، رب کے فضل کی بات میں کروں تو تمہارے یقین کو پختگی کر دینے کے لیے، تمہارے یقین و اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے بات کہتا ہوں کہ خدا کی قسم رب کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یقیناً رب کا فضل ان پر زیادہ ہے جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا، جو صحابی ہوئے، خدا کی قسم جو عظمتیں انہیں حاصل ہیں اور جو ان کے زمانے کو حاصل ہے، وہ نہ کسی کو حاصل ہو سکتی ہیں نہ کسی زمانے کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ سارے اغواس کو، ابدال کو، اوتاد کو، نجبا کو اگر سب کو اکٹھا بھی کر دو تو کوئی صحابی کے تلووں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیارے، ان صحابہ کی مقدس بارگاہ میں دست بستہ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تحدیث نعمت کے طور پر بطور فخر مباحات یہ عرض کرے گا کہ حضور آپ کو جو عظمت حاصل ہے وہ تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، آپ پر جو رب کا فضل ہے وہ تو کسی پر نہیں ہو سکتا، آپ کے زمانے کو جو عظمت حاصل ہے وہ کسی زمانے کو حاصل ہو سکتی، لیکن بات رب کے فضل کی ہے تو ہم کہیں گے حضور آپ پر بھی رب کا فضل تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آپ کو جو عظمت حاصل وہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی، آپ کے زمانے کو جو عظمت حاصل وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن بات آپ کے فضل کی، یقیناً آپ پر بھی رب کا فضل بہت بڑا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حضور ہم پر بھی رب کا فضل کچھ کم نہیں۔ اس لیے حضور، اس لیے کہ آپ کو رب نے نبی کا چہرہ دیکھا، ایمان ملا، نبی کا تبسم دیکھا، ایمان ملا، کنکڑیوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، ایمان ملا، سورج کو پلٹتے دیکھا، ایمان ملا، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، ایمان ملا، پیڑوں کو جھکتے دیکھا، ایمان ملا، جانوروں کو اپنی بات کہتے دیکھا، ایمان ملا، نبی کا جمال دیکھا، ایمان ملا، نبی کا کمال دیکھا، ایمان ملا، نبی کی شفقتیں دیکھی، ایمان ملا، نبی کی صحبت ملی، ایمان ملا، نبی کا کرم ملا، ایمان ملا۔ آپ کو اللہ نے جو ایمان دیا نبی کو دکھایا، ایمان ملا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی رب کا فضل کچھ کم اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، رب کے فضل میں کچھ کمی نہیں ہے، رب کا فضل آج بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی شفقتیں آج بھی ہے، اولیاء کا فیضان ہم پر آج بھی ہے، کمی ہماری جانب سے آ گئی ہے۔ اس لیے میرے پیارے اپنی عملی زندگی کو بدلو۔ کتنے حیرت کی بات ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، ہمارے ہی نوجوان مسجد کے باہر دروازے پر موبائل پر واٹس ایپ اور فیس بک میں الجھے، گزرنے والا ایک غیر اغیار گزرا، جماعت دیکھی، نوجوانوں کو باہر دیکھا، ارے بھائی یہ کون نوجوان ہے، مسجد میں نماز ہو رہی، جماعت ہو رہی ہے، واٹس ایپ اور فیس بک میں الجھے ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو طنزاً کہتے ہیں ارے بھیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہیں، نیاز والے ہیں، کھچڑے والے ہیں، محرم کی مجلس والے ہیں، 17ویں والے ہیں، 12ویں والے ہیں، 11ویں والے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں۔ میرے پیارے وہ کہتے ہیں تو کہنے کا موقع کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کبھی یہ سوچا یہ 11ویں کس کی ہے، یہ 12ویں کس کی ہے، یہ 17ویں کس کی ہے، یہ 28ویں کس کی ہے، یہ 6ٹھی کس کی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا مان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا سمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری پہچان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری جان ہے۔ ان کے ریفرنس سے، ان کے حوالے سے یہ اغیار آنے دیتے ہیں۔ موقع کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ جبکہ پیارے ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نوجوانوں کے، بزرگوں کے سجدوں کی اور سجدوں کی خشیت کو دیکھ کر، سجدوں کے انداز کو دیکھ کر، اس کی وارفتگی کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے مروت کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر اگر کوئی حیرت میں پڑ جاتا کہ آخر اس خشیت بھرا سجدہ کرنے والا، اس اخلاق سے پیش آنے والا، اس کردار و عمل کا یہ مالک، یہ نوجوان کون ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہنے والا یہی کہتا، ارے بھائی یہ کوئی اور نہیں، یہ غوث اعظم کا غلام ہے، یہ خواجہ خواجگاہ کا چاہنے والا ہے، یہ محبوب الہی کی بارگاہ کا جارو کش، یہ مخدوم سمنا کی چوکھٹ کا منتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن پیارے ہماری بے عملیوں نے ہمارے بزرگوں کے حوالے سے اغیار تانے دیتے ہیں، اور اس کا بھی موقع ہم دیتے ہیں۔ میرے پیارے بدلو اپنی زندگی کو، نکال پھینکو حسد اور بغض اور عناد کو۔ اولیاء کرام کس شہر میں جاؤ، کوئی بھی شہر اپنی سمجھ سے چن لو میرے پیارے، تم کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ان دوست بندوں کو ہماری مسیحائی کے لیے ہر زمین پر رکھا ہوا ہے۔ تو جو اتنے ایجنٹیفائیڈ لوگ ہیں، جہاں خلق خدا جس کی طرف مائل ہے، جو اتھینٹک ہیں، جو سند یافتہ ہیں، جن کی ولایت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تم ان کو چھوڑ کر انون لوگ کہاں سے آیا ہے، کون ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہو میرے پیارے؟ کیا ان بزرگوں کے پاس کمی ہے؟ اللہ دینے والا ہے، نبی بانٹنے والے ہیں، نبی دیتے ہی ان بزرگوں کو ہے، یہ رکھے ہی گئے ہیں ہر علاقے میں، اس لیے کہ جو نعمتیں جہاں کی ملے تم اپنے اپنے علاقے میں تقسیم کرو۔ میرے پیارے یقین کو مضبوط کرو، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاؤ، یہاں سے فیض ملتا ہے اور ملے گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ، لیکن یقین رکھو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رکھے، ان اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی سیرت، ان کی زندگی پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل سے بغض و عناد کو دور فرمائے، ہر مومن کے دلوں میں مومن کے لیے محبتیں فرمائے، اور آقا کی محبت پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ۔